سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاوالا کا دورہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کرسچن کالونی کا دورہ کیا، متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات بھی کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایس پی جڑاوالا پر سخت برہم ہوئے، یہ واقعہ کیسے ہوا، آپ کہاں تھے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ناقص سیکیورٹی پر سی پی او فیصل آباد کی سرزنش بھی کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا واقعے کا سن کر دلی صدمہ ہوا ہے، متاثرین کو پہنچنے والے نقصان کی ہر ممکن تلافی کریں گے، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ترجمان پی ٹی آئی نے کہا ہے شاہ محمود قریشی نے آج ہی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ الیکشن تاخیر پر شاہ محمود نے عدالت جانے کا اعلان کیا تھا۔ فرح گوگی کتنی مالدار ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، نیو نیوز نے تمام تفصیلات حاصل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی حکومت بنتے ہی فرح گوگی پر نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال ہی فرح گوگی کروڑ پتی بن گئی۔ اینٹی کرپشن میں انکوائری جاری ہے۔ تفصیلات جاتے ہیں وقاص غوری سے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں فرح گوگی نے مال کمانے میں سب ریکارڈ توڑ دیے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کی بینک اسٹیٹمنٹ نیو نیوز نے حاصل کر لی۔ فرح گوگی کے اکاؤنٹس میں ایک سال میں 52 کروڑ سے زیادہ رقم جمع کرائی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق 2 جنوری 2019 کو 1 کروڑ روپے جمع کرائے گئے، 2 اپریل 2019 کو 60 لاکھ، 18 اپریل کو دوبارہ 60 لاکھ جمع ہوئے، 3 جنوری کو 2 کروڑ، 5 جنوری کو مزید 1 کروڑ جمع کرائے گئے، 8 جنوری کو 98 لاکھ، جبکہ 3 فروری کو دوبارہ 3 کروڑ فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ 20 اگست 2020 کو اکاؤنٹ میں 2 کروڑ کا اضافہ ہوا، 24 اگست 2020 کو دوبارہ 2 کروڑ اکاؤنٹس میں مزید آ گئے، 4 ستمبر 2020 کو 1 کروڑ 50 لاکھ جمع کرائے گئے، 16 ستمبر کو فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے جمع کرائے گئے، 30 ستمبر 2020 کو 1 کروڑ 55 لاکھ اور 2 کروڑ کی رقم جمع کرائی گئی۔ اینٹی کرپشن میں فرح گوگی کے خلاف گزشتہ دور حکومت میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی مد میں رشوت لینے کے الزامات پر انکوائری جاری ہے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق فرح گوگی کے خلاف مزید ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وقاص غوری، لاہور۔ رانی پور تشدد کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جاں بحق کمسن فاطمہ کی قبر کشائی کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے فاطمہ کی اعضاء کے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ بچی کی لاش کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے انعقاد میں تاخیر کے اعلان پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے الیکشن کمیشن کے اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری اسکیجول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئین الیکشن کمیشن کو اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں الیکشنز کرانے کا پابند کرتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مغرور شخص جس نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹرین پرویز خٹک کی سابق وزیر اعظم پر لفظی گولہ باری۔ نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ صوبے کی عوام پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے، سمجھتا تھا پی ٹی آئی پاکستان کو مضبوط کرے گی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنوں کی غلط تربیت کی، جس وجہ سے سال 9 مئی جیسے واقعے پیش آئے۔ آئندہ الیکشن میں ہم جو منشور دیں گے اسے کر کے دکھائیں گے۔ سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کابینہ اراکین کو قلمدان بھی سونپ دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بریگیڈیئر حارث نواز کو وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات، یونس ڈھاکہ خزانہ، ریونیو اور پی اینڈ بی، مبین جمانی کو نگران وزیر بلدیات، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو صحت و سماجی بہبود، ڈاکٹر جنید شاہ کو کھیل، ثقافت اور یوتھ افیئر کی وزارت ملی ہے۔ اسی طرح رانا حسین کو تعلیم اور امور خواتین، عمر سومرو کو قانون، ایشور لال کو آبپاشی، خدا بخش مری کو معدنیات اور معدنی مسائل اور ارشد ولی محمد کو سیاحت اور ماحولیات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے 9 وزراء سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان بھی حلف برداری تقریب میں موجود تھے۔ نگراں صوبائی وزراء میں ریٹائرڈ جج، صنعتکار اور بیوروکریٹس شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے نئی نگراں کابینہ اراکین کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
صدقے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، یہ کہ بحیثیت نگران وزیر خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض اور کارۂ منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ صادقآباد کے علاقہ سنجرپور میں خزانے کی لالچ میں نوجوان نے اپنے 100 سال پرانے گھر کی کھدائی کر ڈالی۔ خزانہ تو نہ ملا، البتہ ملبہ گرنے سے ہمسائے کی چھت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ صادقآباد سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد شعبان۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، جی ہاں، یہ محاورہ صادق آتا ہے صادق آباد کے نوجوان پر جس نے خزانے کے لالچ میں اپنا گھر تباہ کر ڈالا۔ صادق آباد کا نواحی علاقہ سنجرپور پرانی عمارتوں اور مکانوں سے بھرا پڑا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہانیاں بھی سناتے ہیں کہ ان عمارتوں کے نیچے خزانے چھپے ہیں۔ اسی سوچ پر نوجوان محمد ارشد نے خزانے کی تلاش میں 100 سال پرانے گھر کے صحن میں کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کے دوران ہی گھر کا بڑا حصہ ہمسایوں کے گھر جا گرا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان نے غریب ہمسائے کی کمر توڑ دی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ گھر کے اندر خزانہ ہے، اس نے کھدائی کی، خود ہی کرتا رہا 3 دن 4 دن کھدائی کرتے کرتے جو اس کے گھر کے موجود اوپر ملبہ تھا چوبارے کا، وہ میرے گھر پہ آ کے گر، تو میرا بہت نقصان ہوا۔ دوسری جانب نوجوان محمد راشد کا کہنا ہے خزانے والی کوئی بات نہیں، مکان بارشوں اور سیویج سسٹم کی خستہ حالی کے باعث گرا۔ کوئی خزانہ نہیں ہے، خود آپ دے آ کر دیکھیں، آگے نکال کے مجھے بھی دیں تاکہ میں اپنی مرمت گھر کی کروا دوں، میں غریب آدمی ہوں۔ ہمسایہ درخواست لے کر تھانہ کوٹ سبزل جا پہنچا اور ملزم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان، نیو نیوز، صادق آباد۔ لاہور میں ہلکی بارش سے موسم سہانا ہو چکا ہے۔ لاہوری مختلف فوڈ پوائنٹس پر مزے کے پکوان کھا رہے ہیں، اسی پر مزید بتائیں گی حسنہ طارق۔ جی، تو لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے بعد لاہوری امڑ آئے ہیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سی خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا انجوائے کرنے آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کھانے آئی ہیں آپ یہاں پر؟ میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں اسٹے کھانے کے لیے۔ مطلب آج بارش ہوئی ہے، موسم سہانا ہو گیا ہے، تو مطلب آپ کو پتہ ہے زندہ دن لانے لاہور کھانے کے لیے۔ بالکل جی، کھانے پینے کا تو کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں ہے لاہور، اس کے لیے سہانا ہو یا نہ ہو ایسے ہی ہے، مطلب کوئی بھی مطلب موومنٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، بس کھانے کے لیے موومنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ مجھے فرسٹ آف آل بریانی بہت اچھی لگتی ہے۔ کراچی سے تو نہیں ہے آپ؟ نہیں، لاہور سے ہی ہوں، لیکن بریانی میری فیوریٹ ہے۔ بریانی فیوریٹ ہے۔ کیا کھانے آئے ہیں آپ یہاں؟ ابھی تو چوائس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل پل کے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کے چوائس کریں گے کیا کھانا۔ لاہور یہ کھانے کے دیکھ کے چوائس کے اوپر نہیں جاتے لوگ، بس ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ بات نہیں ہے، وہ آج ہم نے موسم کے حوالے سے نا جس طرح کی تحریک انصاف کے رہنما شاہ فرمان کا سیاست چھوڑنے کا اعلان، کہتے ہیں جب انتخابی سیاست ہی نہیں کرنی تو پارٹی کے خلاف سازش کیوں کروں گا۔ پارٹی کارکنان کی محنت کے بلبوتے اپنے خاندان کو آگے لانے والے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور بیرون ممالک 2 گھر رکھنے والے مجھ سے خائف ہیں۔ اپنا انتخابی حلقہ پارٹی کارکنان کے حوالے کرتا ہوں، میرے بھائی اور بیٹوں سمیت خاندان کا کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ آج میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے حلقے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ نہ میرا بھائی، نہ میرا بیٹا، نہ میں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پالیٹکس میرا خاندانی پروفیشن نہیں ہے۔ لیڈرشپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنا حلقہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم اپنے بھائیوں کے
اور اپنے خاندان کے حلقے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے کر دیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ صدر نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 31 جولائی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ بل 1 اگست کو صدر مملکت کو توثیق کے لیے ارسال کیا گیا تھا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔